لائن پہ موجود ہے ہارون رشید صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہارون رشید صاحب، یہ جو ایک روبوٹک قسم کی سرکاری عید منائی جاتی ہے سرکار کی سطح پہ، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا منظر ہوتا ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، نماز پڑھی جا رہی ہے، اس کے بعد عوام میں گھل مل گئے اور دعائیں کی، اور یہ بالکل ایک خاص قسم کی فوٹیج ٹی وی پہ چلتی ہے، یہ کیا منظر ہوتا ہے عید کا؟ وہ اقبال کا مشرہ ہے نا، عید آزادہ شکوہ ملک دی عید محکومہ ہجوم مومنین۔ ویسے عید تو جی ڈاکٹر صاحب جو روزہ رکھتا ہے اس کی ہوتی ہے، اب یہ پتہ نہیں رکھتے ہیں نہیں رکھتے، مجھے تو معلوم نہیں، مشرف صاحب کو تو سنا نہیں رکھتے، تو عید سے کوئی دلجمی ان کی نہیں۔ دوسرا عوام سے ان کا کیا تعلق ہے؟ عوام سے ان کو ووٹ لینے کا تعلق ہے، پھر ایک دفعہ ان کو ووٹ دیتے تو 5 برس کہتے ہیں ہم سے پوچھے ہی نہیں، اور لوگوں میں گلنا ملنا ان کے لیے تکلیف دہ ہے۔ بلکہ کہا جاتا ہے لوگوں سے ملتے تھے، نوجوانوں سے ملتے تھے خوش دلی کے ساتھ۔ اچھا، پھر یہ کہ بھٹو لوگوں میں خوش رہتے تھے، جہاں کے دروازے کھلے رکھتے تھے، کوئی خاص سیکورٹی بھی نہیں ہوتی تھی، حالانکہ آپ کو پتا الذوالفقار ہوتی اس وقت اور بھی چیلنجز تھے، بہت زیادہ سختی نہیں تھی۔ مگر یہ تو ایک ریٹارک کے لوگ ہیں نا، دکھاوے کے لوگ ہیں کہ عوام سے ہمارا بڑا تعلق ہے، عوام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور سیکورٹی ایجنسی کے پولیس والے بیچارے بہت پریشان ہوتے، بہت روتے ہیں، اور دوسرے لوگ۔ اچھا ہارون رشید صاحب، یہ ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے کہ بڑے رہنما جو ہیں کئی جماعتوں کے، وہ عید پہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ یعنی ایک عام تاثر یہ ہوتا تھا کہ لوگ پاکستان میں آتے تھے اپنے اہل خانہ کے ساتھ عید منانے، ابھی لیڈرز باہر جا رہے ہیں عید منانے، یہ نیا ٹرینڈ ہے۔ یہ لوگ چونکہ کمفرٹیبل نہیں پاکستان میں محفوظ کرتے، جان کا خوف ہے، اگرچہ ان کے حفاظتی انتظامات بہت اچھے، جان کا خوف تو اب بہت سے لوگوں کو ہے، ہزاروں آدمیوں کو ہے، ہم بھی ان میں شامل ہیں۔ مجھے بار بار خط ملتے ہیں، مجھے سیریسلی کہا جاتا ہے، آرمی کے لوگوں نے کہا، پولیس والوں نے کہا تمہاری جان خطرے میں ہے، لیکن اب کیا کریں، مطلب اس کے ساتھ جینا ہوتا ہے۔ تو باہر جا کے یہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، بچے ان کے باہر ہیں، پیسے باہر ہیں، کلچر میں لاہور کے اخبار میں بھی تو اس کے کوئی 17 کروڑ روپے لندن میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ سال میں جب ایک دفعہ وہاں چند دن رہ نہ لے اس کی حالت خراب ہوتی ہے۔ پیسے جہاں بھی کا مال ہو وہیں وہ خوش رہتے ہیں۔ ہارون رشید صاحب آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ آئندہ آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ خواتین و حضرات، اسلام آباد کی خاموش بے رحم فضاؤں کا ذکر ہوا تو امجد صاحب یاد آئے، جنہوں نے اس شہر کے بارے میں بہت خوبصورت بات کہی تھی۔ امجد صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ امجد صاحب، اسلام آباد اور عید کا روز، اسلام آباد ویسے ہی ایک عجب سا شہر ہے اور عید کے دنوں میں تو بالکل خالی ہو جایا کرتا ہے، وہاں پتہ نہیں سرکار بھی عید کے دنوں میں رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ آپ نے کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد پہ کچھ کہا تھا، میں چاہوں گا کہ آپ وہ آج کے پروگرام میں براہ کرم پیش کریں۔ یہ نظم میں آپ کو عرض کرتا ہوں جی۔ اس کا عنوان ہے اسلام آباد کی ایک سڑک۔ جی۔ سڑک آپ سمجھ ہی لیں گے کون سی ہے۔ جی۔ بلند و بالا، وسیع و عریض، پر ہیبت، یہ سنگ و خشت تراشیدہ سے بنے ایواں، یہ جگمگاتی ہوئی کھڑکیوں کے رنگ رواں، وہ بت کدے ہے جہاں ہر ایک غرض کے لیے ایک دیوتا ہے الگ، وہ بت کدے ہے جہاں ہر ایک غرض کے لیے ایک دیوتا ہے الگ، سب اپنی اپنی مہارت میں مختلف ہے مگر ہے سب کی ایک سی صورت، ہے سب کی ایک زباں، برائے خلق خدا سب ہیں یک دل و یکساں، جو کوئی غور سے دیکھے عجب تماشے ہیں، کسی کے کام نہ آئیں یہ وہ دلاسے ہیں، یہ لوگ پانی میں رکھے ہوئے بتاشے ہیں، یہ لوگ پانی میں رکھے ہوئے بتاشے ہیں، یہیں پہ بڑھتی ہے امن و سکون کی دولت، یہی شجاعت و صدق و صفا کے مکتب ہیں، یہیں پہ رہتا ہے اہل دعا کا مستقبل، یہی ہے عدل کی کرسی، یہی مناسب ہیں۔ اور آخری شعر ہے اس کا، یہاں زمین کا سرا آسمان سے ملتا ہے، یہاں زمین کا سرا آسمان سے ملتا ہے، سوائے خیر کے سب کچھ یہاں سے ملتا ہے۔ واہ واہ امجد صاحب، آپ نے ایک نظم کا ترجمہ غالباً کیا حال ہی میں چاہوں گا کہ وہ اگر آپ پیش کریں۔ یہ نظم جو ہے یہ نزار قوالی ایک سیرین شام کے شاعر تھے، بہت بڑے عرب دنیا کے بہت بڑے شاعر تھے، بھی 5-6 برس پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔
تو انہوں نے ایک نظم جو ہے وہ ہمارے یہاں جو ایک ملائیت کا جو ایک کہہ لیجیے تصور ہے کہ جس میں ہم چیزوں کو شاید روایتوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں اور عقل اور دانش اور اللہ نے جو بصیرت دی ہے اس کے حوالے سے نہیں دیکھتے، تو یہ نظم ان کو مخاطب کر کے لکھی گئی ہے. اس کا عنوان ہی ہے اجازت ہو اگر مجھ کو. اجازت ہو اگر مجھ کو، اجازت ہو اگر مجھ کو تو میں بھی پرورش بچوں کی اپنے اس طرح کر لوں کہ ان کی زندگی پر نور ہو ایسے حوالوں سے کہ جو پہچان ہے ان کی، کہ جن سے ہے میری تہذیب اور تاریخ کا ہر آئینہ روشن. تمہارے حکم اور خواہش کے سائے میں تو ایسا ہو نہیں سکتا، تمہارے حکم اور خواہش کے سائے میں تو ایسا ہو نہیں سکتا. اجازت ہو اگر مجھ کو تو میں بتلاؤں بیٹی کو خدا تو بس محبت ہے، اسے پوری اجازت ہے، وہ جب چاہے کرے اس سے وہ سب باتیں جو رہتی ہیں سوالوں کی طرح اس کے الجھتے سے خیالوں میں، کسی بھی خوف سے ہٹ کر جو اس کے دل کی باتیں ہیں. اجازت ہو اگر مجھ کو تو میں ان کو عذاب قبر کی تفصیل سے محفوظ ہی رکھوں کہ یہ معصوم بچے تو میری دانش میں شاید نہیں آگاہ اس سے بھی کہ مرنا کس کو کہتے ہیں. اجازت ہو اگر مجھ کو تو قبل اس کے کہ میں مجبور کر دوں اپنی اس چھوٹی سی بیٹی کو کہ وہ کل سے حجاب اوڑھے، میں یہ بتلا سکوں اس کو کہ روح بندگی کیا ہے اور اپنی اصل میں آداب اور تہذیب مذہب کس کو کہتے ہیں. اجازت ہو اگر مجھ کو تو میں اپنے جمع ہوتے ہوئے بیٹے کو اتنی بات بتلا دوں کہ انسانوں کو دکھ دینا، انہیں تکلیف میں رکھنا، عقیدے، قوم یا رنگت کسی بھی فرق کے باعث انہیں کمتر سمجھنا، لائق تضحیق ٹھہرانا سب ایسے جرم ہیں جن کی معافی ہو نہیں سکتی. سب ایسے جرم ہیں جن کی معافی ہو نہیں سکتی. تو یہ طویل ہے لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو ان سوالوں کا جواب بھی صحیح نہیں دیتے جو کہ ہمیں اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے. یہ درمیان میں جو لوگ آ جاتے ہیں انہی کی وجہ سے بھی یہ جو اتنی عیدیں ہوتی ہیں یہ بھی شاید اسی طرح کے لوگوں کی غلط روش اور فکر کی وجہ سے. امجد صاحب بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. خواتین و حضرات، چند سال پہلے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنے ادارے میں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کے ساتھ مجھے اظہار رائے کی دعوت دی تھی، تو وہاں ایک بھرپور علمی اور فکری بحث کے دوران میں نے حاضرین سے اجتہاد کے حوالے سے یہ سوال پوچھا تھا کہ جب ہم زمین سے اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں چاند اوپر نظر آتا ہے، لیکن اگر چاند پر پہنچ کے اس کی سطح سے ہم زمین کو دیکھیں تو زمین اسی طرح ہمیں اوپر نظر آئے گی جس طرح زمین سے ہمیں چاند اوپر نظر آتا ہے. اب اگر کوئی مسلمان چاند پہ پہنچ کے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا چاہے تو ظاہر ہے چاند سے تو زمین اوپر کی طرف نظر آئے گی اور کعبہ بھی ظاہر زمین پہ ہے، تو پھر رکوع اور سجدہ چاند پہ کس طرح ادا کیا جائے گا؟ اسلام تو ایک آفاقی مذہب ہے، کائنات کی حدود سے کہیں آگے، تو پھر چاند جہاں انسان پہنچ چکا وہاں کیا نماز کے انداز پہ اجتہاد لازم ہوگا؟ اور اب عید کے حوالے سے چاند پر کھڑے ہوتے تنازع کے اوپر ایک نیا سوال علماء دین سے یہ کہ اگر مسلمان چاند پہ پہنچ جائیں تو وہاں عید کا تعین کس طرح چاند کو دیکھ کے کیا جائے گا؟ غور و فکر کی دعوت کے ساتھ اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.